امریکہ میں نئی تاریخ رقم، ڈونلڈ ٹرمپ صدارتی الیکشن کے لیے نااہل قرار۔ امریکہ میں پہلی مرتبہ عدالت نے صدارتی امیدوار کو نااہل قرار دے دیا۔ کیپٹل ہل پر حملے میں ملوث ہونے کی وجہ سے ٹرمپ امیدوار بننے کے اہل نہیں۔ کولوراڈو سپریم کورٹ کے ریمارکس، ٹرمپ نے فیصلے کو غیر جمہوری قرار دے دیا۔ امریکی سپریم کورٹ میں اپیل کرنے کا اعلان۔ الیکشن کے لیے کاغذات نامزدگی آج سے جمع کرائے جائیں گے۔ 22 دسمبر تک سلسلہ جاری رہے گا۔ متعدد امیدواروں نے کاغذات نامزدگی حاصل کر لیے۔ جانچ پڑتال 24 سے 30 دسمبر تک ہوگی۔ اعتراضات 3 جنوری تک دائر کیے جائیں گے۔ امیدواروں کی نظرثانی فہرست 11 جنوری کو جاری کی جائے گی۔ 13 جنوری کو امیدواروں کو انتخابی نشان الاٹ ہو جائیں گے۔ 4 وکلا تنظیموں کے چیف الیکشن کمشنر پر تحفظات، مستعفی ہونے کا مطالبہ۔ انتخابی طریقہ کار، حلقہ بندیوں اور نشستوں کی تقسیم پر سوالات اٹھا دیے۔ پاکستان بار، سپریم کورٹ بار، سندھ ہائی کورٹ بار اور پنجاب بار کا انتخابی عمل میں شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے برابر کے مواقع فراہم کرنے پر زور۔ مشترکہ لائحہ عمل بنانے کے لیے جلد ملک گیر کنونشن بلانے کا اعلان۔ عام انتخابات کے لیے سرگودا میں کوئی اضافی نشست پیدا نہیں کی گئی۔ چیف الیکشن کمشنر کے ضلع سے متعلق خبروں میں صداقت نہیں، ترجمان نے الزامات کی تردید کر دی۔ ملک کی 3 بڑی سیاسی پارٹیوں نے چیف الیکشن کمشنر کو ہٹانے کے وکلا کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا الیکشن کے موقع پر کوئی بحران پیدا نہ کرنے کا عزم۔ چیف الیکشن کمشنر پر الزامات کے شواہد پیش کرنے کا مطالبہ۔ حلقہ بندیوں پر نون لیگ کے بھی اعتراضات تھے، جنہیں الیکشن کمیشن رد کر چکا ہے۔ ہائی کورٹ جانے کا راستہ موجود تھا، لیکن اب الیکشن قریب آ چکے ہیں، وقت ضائع نہیں کیا جا سکتا۔ دستیاب سسٹم میں ہی انتخابات جانے چاہیے۔ خواجہ آصف کی پروگرام لائیو ود عادل شاہ زیب میں گفتگو۔ شفاف انتخابات کے لیے متنازع نگراں وزراء کو ہٹانے کی درخواستوں پر الیکشن کمیشن کا ایکشن۔ وزیر اعظم کے مشیر احد چیمہ کو فوری عہدے سے ہٹانے کا حکم۔ نگراں وفاقی وزیر فواد حسن فواد سے متعلق فیصلہ 21 دسمبر کو سماعت کے بعد ہونے کا امکان۔ اسرائیلی طیاروں کی غزہ پر مسلسل بمباری، 24 گھنٹے میں مزید 100 فلسطینی شہید، شہداء کی مجموعی تعداد 19,500 ہو گئی۔ اسرائیلی فوج کا جبالیہ کیمپ کا کنٹرول حاصل کرنے کا دعویٰ۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں غزہ سے متعلق قرارداد پر ووٹنگ پھر مؤخر۔ رکن ممالک کا جنگ بندی کی قرارداد کے مسودے پر اختلاف برقرار۔ امریکہ اور اسرائیل قرارداد میں جنگ بندی کی اصطلاح استعمال کرنے کے مخالف۔ نئی قرارداد پر ووٹنگ آج ہوگی۔ 2017 میں حکومت نہ ختم کی جاتی تو ایشین ٹائیگر بن چکے ہوتے۔ 4 سال تک ڈالر باندھ کر رکھا۔ بانی پی ٹی آئی کے آتے ہی امریکی کرنسی کو پر لگ گئے۔ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کا پارلیمانی بورڈ کے اجلاس سے خطاب۔ ایک دوسرے کو گالی دینے کو سیاست کا نام دے دیا گیا۔ مخالفین کو جیل بھیجنا کامیابی نہیں، سیاستدانوں کی شکست ہے۔ سیاسی اختلافات کو دشمنی میں نہ بدلنے کا پیغام دے دیا۔ سیاستدان دائرے میں رہ کر کام کریں تو اداروں کو بھی دائرے میں لا سکتے ہیں۔ بلاول بھٹو کا لاہور ہائی کورٹ بار سے خطاب۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا بلے کا نشان نہ ملنے کی صورت میں پلان بی اور سی تیار کرنے کا دعویٰ۔ 22 دسمبر سے پہلے پارٹی انتخابات کا سرٹیفکیٹ جاری کرنے کی استدعا۔ ٹکٹوں کی تقسیم کے لیے بانی تحریک انصاف سے مشاورت کی اجازت طلب۔ پی ٹی آئی کے وکیل شعیب شاہین نے الیکشن کمیشن میں درخواست دائر کر دی۔ تحریک انصاف کے گجرات سے سابق ایم این اے فیض الحسن شاہ اور سابق ایم پی اے چودھری ارشد کی 9 مئی کے واقعات کی مذمت، پارٹی چھوڑنے کا اعلان۔ سابق وفاقی وزیر اسرار ترین گلگت میں پی ٹی آئی رہنما ڈاکٹر محمد زمان اور ملتان سے مظہر راں پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے۔ فیض آباد دھرنا کمیشن میں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کی طلبی کا امکان۔ کمیشن نے سابق ڈی جی آئی ایس آئی کے لیے سوالنامہ تیار کر لیا۔ سابق ایس ایس پی آپریشنز کا بیان قلم بند۔ ساجد کیانی نے ٹی ایل پی کے خلاف آپریشن میں بیرونی مداخلت کی تردید کر دی۔ کراچی میں شارع فیصل پر 13 منزلہ عمارت کی 10ویں فلور پر پھر آگ بھڑک اٹھی۔ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں اور سنارکل شعلوں پر قابو پانے میں مصروف۔ کراچی میں ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کی گاڑی حادثے کا شکار۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی معمولی زخمی ہو گئی، نجی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ حالت خطرے سے باہر، بیٹے حسنین مرزا کا بیان۔ پاکستان کی چین کو برآمدات بڑھانے کی کوششیں، خشک مرچوں کی پہلی کھیپ روانہ کر دی گئی۔ نگراں وزیر تجارت کو چین کو برآمدات $20 ارب تک پہنچنے کی امید۔
سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس میں 5,000 روپے کے جعلی نوٹ پیش، ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک بھی پہچان نہیں سکے، جعلی کرنسی کا استعمال بڑھ رہا ہے، بینکوں کے ذریعے جعلی نوٹ پھیل رہے ہیں۔ سلیم مانڈی والا کا ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک کو جعلی کرنسی کے حوالے سے پالیسی بنانے کی ہدایت۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے سندھ کے لیے $8 لاکھ جاری کر دیے، رقم سیلاب سے متاثرہ تعلیمی اداروں کی تعمیر اور مرمت پر خرچ کی جائے گی۔ خیبر پختونخوا کے اسکولوں میں موسم سرما کی تعطیلات کا اعلان، میدانی علاقوں میں 23 سے 31 دسمبر تک جبکہ پہاڑی علاقوں میں 29 فروری تک چھٹیاں ہوں گی۔ بدین میں محکمہ تعلیم کی ایک اور غفلت سامنے آ گئی، گلارچی میں نئی سرکاری درسی کتب بیچنے کے لیے کباڑ کی دکان پر پہنچا دی گئیں، پہلی سے 10ویں کلاس کی کتابیں شامل، 1 ماہ قبل بھی درسی کتب سیم نالے سے ملی تھیں، تحقیقات ابھی تک مکمل نہیں ہو سکی۔ کراچی کا ریڈ لائن منصوبہ شہریوں کے لیے اذیت بن گیا، پرانی سبزی منڈی کے قریب کھدائی کے دوران پھٹنے والی پانی کی لائن سے روزانہ ہزاروں گیلن پانی ضائع ہونے لگا۔ کراچی کے 90 مرکزی ٹریفک سگنلز میں سے 60 سے زائد خراب ہونے کا انکشاف، کئی سگنلز کی تاریں نشئی چوری کر لے گئے، ٹریفک کا نظام درہم برہم ہونا معمول بن گیا۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور سندھ کے بیشتر شہروں پر دھند کا راج، حد نگاہ سے پر ہونے سے سامنے کی چیزیں دھندلا کر رہ گئی، مختلف مقامات پر موٹر ویز بند کر دی گئیں، شہریوں کو گاڑیوں کو آگے اور پیچھے فاگ لائٹس استعمال کرنے کی ہدایت۔ نیوزی لینڈ کے خلاف T20 سیریز کے لیے قومی اسکواڈ کا اعلان، شاداب خان اور محمد حارث باہر ہو گئے، اعظم خان، عباس آفریدی، صاحبزادہ فرحان اور عامر جمال کو ٹیم میں جگہ مل گئی۔ اور 300 سال پرانی کہانی پر مبنی دستاویزی فلم گوئٹے کا خلیل کی اسکریننگ، لاہور میں ہونے والی تقریب میں شوبز اسٹار کی شرکت۔